اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اس رب قدیر نے ہم پر بہت سے احسان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عبادات کو مقرر کر کے ہمیں عبادات کرنے کا حکم دے کر یہ ہم پر فضل فرمایا ہے، ہم پر مہربانی کی ہے اس رب تبارک و تعالیٰ نے۔ ویسے بہت ساری عبادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مقرر کی ہیں اور ہمیں ان عبادتوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی میں ہی ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آج پیارے مسلمانوں، ہم نماز کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض کی ہے۔ 5 وقت دن اور رات میں 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت نماز ادا کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ جو کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناراض کرتا ہے، سخت گناہ گار ہوتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ اور پیارے مسلمانوں، جیسے نماز ہم پر فرض ہے، اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو نماز کو بالکل سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، نہ جماعت کے علاوہ پڑھتا ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ سخت گناہ گار ہے۔ لیکن ایک شخص کسی عذر شرعی کی وجہ سے اگر جماعت کو ترک کرتا ہے تو شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہے۔ کچھ وجوہات ہیں، کچھ شرعی طور پر اجازتیں ہیں کہ ان کی بنا پر، ان کی وجہ سے اگر جماعت کو ترک کرتا ہے تو جماعت کے چھوڑنے کا اس پر گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے جماعت کو ترک کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ بہت بڑی خیر سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ آئیے ذرا اس حوالے سے کچھ احادیث ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی کتنی ترغیب دی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے پر کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجۃ۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز کو تنہا آدمی کی نماز پر 27 درجے فضیلت ہے۔ یعنی ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے یا کہیں بازار میں پڑھ رہا ہے، اپنی دکان پر پڑھ رہا ہے، بغیر جماعت کے تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے ایک ہی نماز کا ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ جماعت کے اندر شرکت کرتا ہے، با جماعت نماز ادا کرتا ہے، تو اس کو اس نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 27 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں 25 درجے فضیلت کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ عن ابی ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا، متفق علیہ۔ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت سے پڑھی ہوئی نماز کا ثواب اس کی اپنے گھر یا بازار میں پڑھی ہوئی نماز سے 25 درجے زیادہ ہے۔ اب ایک حدیث شریف کے اندر 27 درجے زیادہ ہے اور دوسری اس حدیث شریف کے مطابق 25 درجے زیادہ ہے۔ یعنی صرف جماعت کے اندر شرکت کی وجہ سے اسے اتنی زیادہ فضیلت ملتی۔ اے پیارے مسلمانوں، نماز جب تنہا بھی پڑھنی ہے، یہ تو ہم پر فرض ہے، اس کو پڑھے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں، نجات ہی نہیں ہے ہماری۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، اس کو تو ادا کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اب جب نماز پڑھنی ہی ہے تو بندہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو جماعت کو ترک نہ کرنے کے گناہ سے بھی بچے گا، اور دوسرا جماعت کی شرکت کی وجہ سے اسے 27 درجے یا 25 درجے زیادہ اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے۔